غازی صاحب، سوال یہ تھا کہ جو ہماری فوج کے متعلق سیریز تھیں اور دیگر جو حضرت امیر معاویہ والی سیریز تھیں، پھر حضرت علی والی سیریز، اور ان سب سیریز کے اندر بہت سے ہمارے امرہم شورا بینہم کے متعلق جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، ان سب کے متعلق بہت کچھ جو ہے وہ تھا جو جس سے ہم نے بچپن میں، مطلب میں شاید اس سوسائٹی کا حصہ تھا جہاں پر جمہوریت کفر ہے سے میں نے جو ہے وہ شعور کی آنکھ کھولی، اور آپ نے ایک بالکل الگ تصویر دکھا دی. فہم حدیث کے متعلق ایک بالکل الگ تصویر دیکھنے کو مل گئی. قرآن میں نظم ہے، اس میں بھی ایک الگ تصویر دیکھنے کو ملی. سوسائٹی میں چینج کیسے آئے گا اس کے متعلق جتنا صبر آزما طریقہ آپ نے بتایا، دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو نہیں ہونے گا کم از کم میری زندگی میں. تو مطلب انسانی حقوق کے متعلق پاکستان میں موجودہ صورتحال سے اور اس صورتحال تک آنے میں جو آپ بتاتے ہیں اور اس کا جو فطری عمل ہے، اس میں اتنی لمبائی آئے گی یا وہ اتنا دورانیہ بڑا ہوگا، تو اس سے تو دل میں ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شاید بہت ہی لمبا سفر ہوگا اور اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھیں گے. ایک ضمنی سوال اس کے ساتھ ایڈ آن کرنا چاہوں گا، یہ وہ پہلا یہ ہے حصہ تو سوال نہیں تھا نا، تبصرہ ہی تھا. یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنا صبر میں کیسے لاؤں. میرا سوال اصل میں یہ ہے، اور صرف ایک ساتھ یہ صرف ایک. سوال بہت اچھا ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ صرف ایک سوال یہ ہے کہ حسن بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں ایبڈو سے لے کر نیب تک جو احتساب کے بیانیے کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں، ان پر بھی ایک سیریز متعین انداز میں اگر کی جائے، تاکہ ہمیں وہ ویسے تو ضمناً ان تمام سیریز میں آئے ہیں، لیکن جو ثبوت کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے، وہ اگر ہمارے احتساب کے قوانین کو متعین انداز میں بتایا جائے کہ کہاں یہ فساد کی جڑ بنے اور انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. آپ نہیں چاہتے کہ میں آئندہ پاکستان آؤں؟ یہی ارادہ ہے میرے خیال میں. اصل سوال بہت عام ہے. صبر. صبر ہمیشہ حقیقت پسندی سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں غور کریں تو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں. جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں، لیکن یہ غور و فکر کے موقع پر الگ کرنا پڑتے ہیں. اپنے تعصبات بھی آپ دروازے پر رکھ کر صرف علم کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں، اور حقائق کو سمجھنے میں بے رحمانہ طریقہ اختیار کریں. آپ کی کوئی محبوب سے محبوب شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی نظریہ ہو سکتا ہے. سب سے قطع نظر کر کے پہلے حقیقت کو جیسے کہ وہ ہے اپنے سامنے رکھ لیں. جب آپ اس عمل سے گزر جائیں گے تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں صبر مشکل ہے، میرا جواب یہ بے صبری مشکل ہو جائے گی. ایران رکھیں، صرف حقیقت پسند بن جائے گی. ہم وہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی خواب دکھائے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جاگتے میں بھی خواب دیکھیں. بھائی اس میں پھر یہی ہوگا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس کے بعد گلا نہ کریں، حقیقت پسند بنیے. دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. کیا دنیا میں سماجی اور سیاسی تبدیلیاں یہ چشم زدن میں کبھی آئی ہیں؟ یہ ممکن ہے. سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ ہدف مقرر کیا جاتا ہے اور سفر شروع کر دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ چشم زدن میں آ جائیں، سفر ہی شروع نہیں ہوتا. یعنی جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدف مقرر کر کے سفر شروع کریں. ہماری نسل سفر کرے گی، اس سے بعد میں آنے والے کچھ مزید قدم آگے بڑھائیں گے، تو ایک تدریجی عمل ہوتا ہے جس کے بعد سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی. ابھی
کل کی بات ہے غالباً، ایک بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. بڑے خانوادے سے ان کا تعلق تھا کہ میری والدہ کہیں گئیں اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے رشتے کی بات تو کر آئی ہوں، ویسے تم نے لڑکی دیکھنی ہو تو کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ کے کیا کرنا ہے، میں رشتے کی بات تو ہو گئی، یہی بات ذرا موجودہ نسل سے کر کے دیکھی. ہمارے ہی بچے ہیں نا، یعنی وہ بھی کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے اتنے. آج سے 40-50 سال پہلے کون پوچھتا تھا؟ ابا جان نے بات کر دی، اماں نے بات کر دی، ماموں جان نے بات کر دی. میں نے ان کو بتایا کہ میری بڑی بہن کا رشتہ یہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں نے لاہور میں طے کر دیا اور اطلاع کر دی. اس بیچاری کو بھی اس وقت پتہ چلا جب بارات کی تاریخ طے ہو رہی تھی. ایک زمانہ وہ بھی تھا. اب لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں اس طرح نہیں آتی. یہ درست ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انسان بدل گئے ہیں، ذرائع بدل گئے ہیں. یعنی اس وقت ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. آج سے 35-40 سال پہلے جب ہم ہی لوگ بیٹھ کر سوچتے تھے کہ اپنی بات پہنچانی ہے تو بہت سے بہت یہ خیال ہوتا تھا کہ چلیے اپنے محلے کے لوگوں تک تو پہنچ ہی جائے گی. اب کیا صورتحال ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دنیا بھر میں لوگ اسی وقت سن لیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو بعض چیزیں بہت تیز ہو جاتی ہیں. کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب تبدیلیاں بہت تیزی سے آئیں گی. اس وقت دیکھیے سوشل میڈیا ہی کتنے مسائل پیدا کر چکا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی، دونوں طریقوں سے. وہ کسی کی گرفت میں اب نہیں آتا. اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ کسی ایک آدمی کو اگر اپنے صلاحیت کا اظہار کرنا ہے تو کوئی موقع دے گا، کوئی بات کرنے کی جگہ بنے گی، کوئی کسی رسالے میں کوئی مضمون چھپ جائے گا. لوگ سوچتے تھے اس طرح. اب کیا ہے؟ آپ وزیرستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ جائیے اور اپنی بات ساری دنیا تک آپ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں اس کو تیز کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال انسانوں میں آنے والے تغیرات وہ ہمیشہ تدریجی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مذہب سے بھی جب لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ سوئچ آن سوئچ آف کے طریقے پر چیزیں کر ڈالتا، یہ نہیں ہو سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تمام پیغمبروں نے بھی یہی کیا ہے کہ مذہب کے جو بنیادی حقائق ہیں ان پر تو کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداہنت نہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سیاست، سماج، معاشرت اور معیشت سے متعلق ہیں ان میں اہداف درست کر دیے جائیں، راستہ متعین کر دیا جائے، انسان چلتے ہوئے وہاں پہنچے گا. اب وہ چلتے ہوئے پہنچنے کا عمل ہم چاہتے ہیں کہ چشم زدن میں ہو جائے. اس کے لیے جو مدت مقرر ہے اس میں ہونا ہے. میں نے کسی وقت بچپن میں ایک تقریر کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ اگر آپ کیلے کے درختوں کو پتوں سے محروم کر کے اس پر آم باندھ دیں رسیوں کے ساتھ تو آم کا درخت تو نہیں بن جائے گا. آم کے درخت کو بونا پڑے گا، وہ کوئی 5-7 سال لے گا، وہ اپنے وقت پر پھل لائے گا. وقت سے پہلے پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہو جائے گا جو ایک طالب علم کا ہوا تھا. اماں نے کہا کہ آج مرغی نے انڈا نہیں دیا، انہوں نے کہا میں بھگا بھگا کے انڈا لے لیتا ہوں اس سے. تو حضرائے کرم یہ بھگا بھگا کے انڈا لینے والا طریقہ ترک کر دیں، حقیقت پسند بنیں. سماجی، سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں حقیقت پسندی کی بنیاد پر آتی ہیں. اس وقت دیکھیں کیا صورتحال ہے. مثلا ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں اصل اقتدار ہماری افواج کے پاس ہے. سیاستدانوں کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہے اور وہ یہ کہ فوج سے معاملہ کر کے وہ اپنے لیے سپیس پیدا کرتے چلے جائیں. اگر وہ سیاسی رہنما کی حیثیت سے یہ لایا عمل اختیار کریں گے تو بتدریج سپیس بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر انقلابی لیڈر بننے کی کوشش کریں گے تو جو ملا ہے وہ بھی چھنتا چلا جائے گا. تو یہ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں. میرے نزدیک تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات میں تدریج، قدم بقدم آگے بڑھنے کو ہمیشہ ہدف بنائیے، لیکن مقصد بالکل متعین کر لیجئے کہ یہاں پہنچنا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چند قدم چلیں، بعد میں آنے والے اپنا سفر کر سکیں. مغرب میں اسی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہمیں اچھی لگیں یا بری، وہ بہت پائیدار ہیں. اس کے بالکل برخلاف ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ایک ہنگامہ، ایک طوفان برپا ہوتا ہے
اس کے بعد غلامی کی زنجیریں کاٹ ڈالی جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو پڑ گئی ہیں زنجیریں.